السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی آسان اور مزے کا ہے، اس لیے ذرا غور سے دیکھیے گا۔ انٹروڈکشن ٹو جاوا اسکرپٹ۔ جی جاوا اسکرپٹ کیا ہے جی؟ یہ بھی ایک پروگرامنگ زبان ہے جو کہ ویب سائٹ کو مزید دلچسپ اور پرکشش بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ڈیولپرز کو اجازت دیتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بنائیں جیسا کہ اینیمیشن، ہلنا جلنا وغیرہ ہو، گیم کی طرح ہو، رسپونسو فیچر ہو، یعنی ایسی خوبیاں جو اسی وقت پرفارم کر سکے۔ کیسے؟ جب آپ کسی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یا ماؤس کو ہلاتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر وہ چیزیں اسی وقت سر انجام دیتی ہیں۔ کیسے؟ اس کی مثال ادھر ہے۔ جب ایک کوئی میسج اچانک سے اوپر آ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویب صفحہ کے اوپر اس تصویر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کب ہوتی ہیں تبدیلیاں؟ جب آپ ماؤس اس کے اوپر لے کر آتے ہیں اور یہ جاوا اسکرپٹ کام کرتا ہے۔ یعنی ماؤس اوپر لائے تو وہ تصویر میں تبدیلی ہوئی یا میسج آ گیا۔ پھر جاوا اسکرپٹ کو چلانے کے لیے یہ ایک فلو چارٹ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ یہاں پر لکھا ہے انکمنگ پیج ٹو براؤزر۔ یہ ویب صفحہ کے اندر داخل ہونے کے لیے ہے۔ انٹرسپٹ یہ براؤزر پیج کو چیک کرنے کے لیے روکتا ہے۔ اینالائزر یہ اسکرپٹ کوڈ کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد اس ڈیسیژن سمبلز تو آپ نے سارے سمجھ لیے ہوں گے نا۔ پھر یہاں پر ڈیسیژن سمبل کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کوڈ کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ اگر گڑبڑ نہیں ہے تو پیج کو آرام سے لوڈ کر دیتا ہے، اگر گڑبڑ ہے تو وہ اگلے ڈیسیژن باکس میں بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر آتے ہی وہ ایک پاپ اپ میسج آ جاتا ہے، یعنی اچانک سے ایک وارننگ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا پروگرام اگر یہ چلاتے ہیں تو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے تو وہ پیج وہیں کا وہیں بلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جو مرضی ہو، نقصان ہو یا نہیں ہو، اس پیج کو چلا دو، تو پھر پیج چل جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا تھوڑا سا کنسیپٹ۔ کہتے ہیں جاوا اسکرپٹ شروع میں 1995 کے اندر بریڈن ایچ کے نے 10 دن کے اندر بنائی تھی۔ شروع میں اس کا نام تھا موچا، پھر اس کا نام رکھ دیا لائیو اسکرپٹ اور آخر میں اس کا نام رکھا گیا جاوا اسکرپٹ۔ بیسک سینٹیکس کیا ہے؟ اس کی مثالیں سینٹیکس ہوتے ہیں، وہی قوانین ہوتے ہیں ہر زبان کے، ان کے وہ فالو کرتے ہیں تو یہ ہمارا سینٹیکس کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک سادہ سی مثال ہے، جو ایک میسج اچانک سے کھل جاتا ہے نا جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے، وہی ہے ڈاکومنٹ ٹائپ HTML، یعنی وہی نوٹ پیڈ کے اندر جا کے اس کی کوڈنگ ہو رہی ہے۔ HTML اس کا اسٹارٹنگ ٹیگ ہے، یہ اس کا اینڈنگ ٹیگ ہے، یہ ہیڈ ہے، یہ اسٹارٹ ہیڈ ہے، یہ اینڈ ہیڈ ہے۔ اور دیکھا جو بھی ٹیگ اینڈ ہوتا ہے نا اس کے اندر فارورڈ سلیش لازمی ہوتی ہے۔ پھر یہ ایک ٹائٹل شروع ہے اور ایک اینڈ ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے جاوا اسکرپٹ کی مثال۔ پھر یہاں پر آ گئی باڈی۔ باڈی کے اندر پہلے ہیڈنگ کا لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو جاوا اسکرپٹ، پھر اس کے اندر یعنی اوپر جب ماؤس آئے تو اچانک سے میسج اس نے دینا ہے ہیلو اٹس 9th کلاس۔ یہ مثالی ہے نا اس وجہ سے آتے ہیں۔ دیکھیں جو اس کا یہاں پر نام دیا ہوتا ہے ہیڈ کے اندر وہ ہمارے ویب سائٹ کا نام ہے، پھر آگے جو لکھا تھا ویلکم ٹو جاوا اسکرپٹ ادھر ہے، پھر اچانک سے کھلنے والا جسے وارننگ میسج بھی کہتے تھے، یہاں پر ہم نے سمپل لکھا ہے ہیلو اٹس 9th کلاس۔ یہ والا میسج الرٹ میسج جسے بولتے ہیں۔ اب کلاس ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے جی؟ ایک نوٹ پیڈ ایڈیٹر کھولنا ہے، HTML کے اندر جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز شون ابو یہ کاٹ دیں، یہ آپ کو کہا ہوا لیکن جب آپ لکھیں گے تو نہیں۔ پھر اس کے اندر ہے جی انڈیکس۔ اب اس کی سیو کیسے کرنی ہے؟ فائل کا نام index.html لکھ کر سیو کرنا ہے۔ یہ .html نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی براؤزر کے اندر پرفارم نہیں کرتا ہے۔ فائل کو آپ نے کھولنا ہے، ویب براؤزر آپ کو الرٹ کا میسج دیتا ہے۔ پھر یہاں کہہ دیں ویریبل اور ڈیٹا ٹائپس کیا ہے جی؟ جاوا اسکرپٹ کے اندر ڈیٹا کو
محفوظ کرنے کے لیے ویریبل استعمال کر سکتے ہیں۔ ویری کا نام سے ظاہر ہے یہ پروگرام چلنے کے دوران اس کی ویلیو چینج بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک ویریبل ایک خالی کنٹینر کی طرح ہے جو معلومات کو اندر رکھتا ہے۔ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کوڈ کام کرتا ہے۔ ویریبل ڈکلیئر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ جاوا اسکرپٹ میں ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو سوچ لیں یہ والے VARLETCONST کی ورڈز ہیں، ان کے ویریبل کے نام کے طور پر نہیں استعمال کر سکتے۔ ڈکلیئر کرنے سے مراد یہی ایسا ہی سمجھ لو یہ ایک برتن ہے جس کے اندر ہم نے چیزیں ڈال کر محفوظ سے کر لیتے ہیں، اب اس برتن کا نام رکھنے کو کہہ رہے ہیں ڈکلیئر کرنا۔ اب یہاں پر ایک اسکرپٹ ہے ویریبل نیم کی، اس کے اندر ہم نے اختر نام رکھا، ایکول سائن آپ کو آلریڈی سمجھایا، جو دائیں طرح چیز ہے پکڑ کر اس کے اندر ڈال دو، یہ ہمارا ویریبل کا نام تھا۔ پھر ایک ویریبل نیم ہے ایج، اس کے اندر 15 عمر ڈال دو۔ پھر الرٹ میسج کیا ہوگا؟ الرٹ میسج میں یہ ساری چیزیں شو کرے گا، ڈبل کوٹیشن کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ ایز اٹ از شو ہوگی، لیکن اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اس کے سامنے جو لکھا ہے یہ ویریبل کا نام ہے، یہ بالکل آرگیومنٹ کی طرح کام کرتا ہے، یعنی اس کا یہ ایڈریس ہے، جس کا ایڈریس ہے اس کی یہاں پر یہ والا نیم ایز اٹ از شو ہو رہا ہے، یہ نیم ایز اٹ از نہیں شو ہوگا، یہ اس اختر کا ایڈریس ہے۔ ایڈریس یہاں پر لکھا ہے، جو اس کے اندر چیز ہے وہ دکھائے گا۔ یہ ایج ڈبل کوٹیشن کے اندر ہے، یہ ایز اٹ از دکھائے گا، اور یہ ایج ہے، ایج کے اندر جو چیز محفوظ ہے، یعنی 15 ڈالا، اگر 18 بھی لکھا ہوتا ہے تو ادھر 18 آ جاتا ہے، جو چیز ڈالیں گے وہ آ جائے گا۔ یہاں پر اس کا ٹیگ کا اینڈ ہو گیا فارورڈ سلیش کے ساتھ۔ اب ڈرائی رن یعنی فرضیہ طور پر یہ چلائیں گے تو کیسے کام کرے گی؟ ڈرائی رن جو اوپر اسکرپٹ دیا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور مرحلہ وار کیسے کام کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ویریبل کا نام، یہاں جو نیم اختر اور ایج ایکول 15 یہ ہم ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کا نام رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر الرٹ میسج میں کیا ہوگا؟ جو چیز اوپر سمجھائی ہے سیم ایز اٹ ڈبل کوٹیشن کے ایز اٹ از آ جائے گا، یہ ہمارے ان کے ایڈریس ہیں، اور ایڈریس کے اندر جو چیز سیو ہے وہی شو کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ رزلٹ الرٹ میسج شو کرے گا نیم اختر ایج 15، یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے۔ اب جاوا اسکرپٹ کے اندر فنکشن کیا ہے جی؟ فنکشن آپ کو کوڈ کو دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، خاص کام کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ کوئی بھی چھوٹے پروگرام ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کو چلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئے سیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پروگرام بنتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ فنکشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سادہ سا فنکشن ہے یہاں پر، مثال میں سادہ سا فنکشن ہے جو ایک گریٹنگ کا میسج ظاہر کرتا ہے۔ گریٹنگ وہی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، السلام علیکم، یہ سارے گریٹنگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اسکرپٹ اوپننگ ہے، یہ کلوز ہے، پھر یہ فنکشن گریٹ فنکشن کا نام ڈکلیئر کر دیا۔ یہاں پر الرٹ میسج آئے گا ہیلو اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فنکشن کو کال کر رہے ہیں، گریٹ پرنتھیسس اوپن ہے، کلوز ہے، سیمی کولن ہے، ڈبل سلیش یعنی یہ سنگل لائن کمنٹ ہے، یہ فنکشن کو چلاتا ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے کمنٹ دے دیا۔ اس مثال کے اندر دیکھیں، یہ وہی جو میں نے آپ کو اس کوڈ کے دیکھتے ہوئے وضاحت کی ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے۔ یہ فنکشن گریٹ نام سے ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہاں پر ہیلو اسٹوڈنٹ یہ کوڈ ہے، جب فنکشن چلاتے ہیں تو یہ الرٹ کا میسج شو ہو جاتا ہے۔ گریٹ فنکشن یہاں پر فنکشن کو کال کر رہے ہیں کہ الرٹ میسج کو ظاہر کر دے۔ یہ فنکشن بعض کا جب ہم فنکشن بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی چیز ان پٹ ویلیو کے ذریعے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم پیرامیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔
فنکشن ود ملٹیپل پیرامیٹر، ایک سے زیادہ پیرامیٹر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کوئی فنکشن بناتے ہیں تو ایک سے زیادہ پیرامیٹر لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال ہے، اسکرپٹ اسٹارٹ ٹیگ ہے، یہ اینڈنگ ٹیگ ہے، فنکشن کا نام یہاں پر ڈکلیئر کیا، پرینتھیسس کے اندر دو ویلیو ہم نے انپٹ کروائی ہے، اے اور بی، یہ ہمارے پیرامیٹر جو ہیں۔ یہاں پر ہماری ویریبل کا نام ہے سم، اس میں برابر لگا کے اے اور برابر جمع، ان دونوں کو جمع کروایا ویریبلز کو، یہ جو پیرامیٹر میں آئے ہیں، پھر یہاں پر سیمی کولن لگا دیا، پھر الرٹ میسج ہے دا سم از ڈبل کوٹیشن کے اندر ایز اٹ از شو ہو جائے گا۔ یہاں پر اچھا پائتھون سے ڈفرینٹ ہے، یہاں پر آرگومنٹ دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ پلس کا سائن دے گا، یعنی یہ والی ویلیو جو اس کے اندر سیو ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔ یہاں پر فنکشن کو کال کر لیا، جب پرینتھیسس یہ فنکشن بنا لیا اور فنکشن کو ہم یہاں پر ڈکلیئر کیا، یہاں پر فنکشن کو ہم نے کال کیا، یہ سنگل لائن کمنٹ کے اندر یہی بتا رہے ہیں، ہم 5 اور 3 پیرامیٹرز کو فنکشن کے اندر کال کرتے ہیں۔ ایڈ نمبر پرینتھیسس اوپن اور کلوز کے اندر 5,3 سیمی کولن کے ساتھ اینڈ کر دیا۔ مثال کے طور پر یہی مثال جو میں نے کی تھی یہاں پر لکھ کر انہوں نے بتا دی ہے، فنکشن ایڈ نمبر ہے اور پیرامیٹر اے اور بی، ڈکلیئرز اے فنکشن، فنکشن کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور 2 پیرامیٹر اے اور بی لیتا ہے، پھر ویریبل کا سم ہے جس میں اے اور بی 2 ویلیوز ہیں جو سم کرتی ہیں اور حساب کتاب جمع کرتی ہیں۔ الرٹ میسج یہ جو ہے جو ظاہر کرتا ہے جمع کا نتیجہ دکھا دے۔ پھر اس میں ایڈ فنکشن کو کال کرتا ہے، فنکشن کے اندر 2 آرگومنٹ ہیں، اسے آرگومنٹ پیرامیٹر دونوں بولتے ہیں 5 اور 3، نتیجہ اس کا الرٹ میسج شو کرتا ہے دا میسج از 8۔ یہ دیکھیں دس پیج سیز دا سم از 8 اوکے، یہ الرٹ میسج انہوں نے ڈائریکٹ آؤٹ پٹ دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ پیرامیٹرز ایسی کچھ قدروں کو رکھنے کی پلیس ہولڈر جگہ ہے، جب آپ فنکشن کال کرتے ہیں، جب آپ فنکشن گزارتے ہیں تو یہ ویلیو پلیس ہولڈر کے اندر رکھتے ہیں، یہ پیرامیٹرز کہلاتی ہیں، آپ ان ویلیوز کو فنکشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی فنکشن کیا ہے، فنکشن پیرامیٹر کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے اور یہ جب مختلف قسم کی ویلیوز اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہیں تو اس وقت ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں۔ ہماری کلاس ایکٹیویٹی کیا ہے جی، آپ نے ایک فنکشن بنانا ہے اور اس کے پیرامیٹر نیم کے ساتھ فنکشن بنانا ہے، اس کے اندر پرسنل گریٹنگز کو ظاہر کرنا ہے، پھر ایک فنکشن کال کرنا ہے جس کے اندر آپ گریٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فنکشن کی مثال تو آپ کو ٹیکسٹ کے اندر پڑھائی ہے، اس کو دیکھتے جائیں گے تو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ پھر جب آپ ایک فنکشن بنا لے گی، پھر آپ کی دوسری ایکٹیویٹی کی بات آتی ہے، یہ ایک فنکشن لکھیں جس کے اندر آپ نے ایریا، ایک ریکٹینگل کا ایریا کا حساب کتاب لگانا ہے، ریکٹینگل اور مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی دی ہوئی ہے۔ اس کا میں آپ کو فارمولا بتا دیتی ہوں، ایریا برابر ہے لمبائی ضرب چوڑائی۔ اب اس فنکشن کو دیکھتے ہوئے یہ والا بھی آپ نے کیلکولیٹ کر کے مجھے دکھانا ہے۔